ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. آمین فرمایا. رمضان تو چلا گیا, ہم نے تو وہی گناہ رمضان میں بھی کیے اور عید کے دن تو اس کو پلس کر دیا دعوتوں وغیرہ کے اندر, پلس کر دیا دعوتوں میں آ کر. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا دل تباہ ہونے کی 4 علامات ہیں. دل تباہ ہونے کی 4 علامات ہیں. تفصیل نہیں بتاؤں گا, 2-3 دفعہ بیان ہو چکا ہے رمضان میں, لیکن صرف وہ باتیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 بیان کر کے اور آخر میں تفصیل کے بعد ہے کوئی نیکی کر کے دل خوش ہو جائے. ایک ہے خوشی شکر کی کہ اللہ آپ نے بیان کرایا, اللہ آپ نے مغرب نماز پڑھوائی, اللہ آپ نے عید کی نماز پڑھوائی, آپ نے روزے رکھوائے, آپ کا احسان ہے. یہ ہے شکر کی خوشی. اور ایک ہے فوں فاں اکڑ کی خوشی کہ ہم نے یہ کیا, دل تباہ ہو جائے گا. نمبر 2 بد نظری سے دل تباہ ہو جاتا ہے. نمبر 3 نماز میں دل نہیں لگ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, حالانکہ دل نہ لگے اور نماز پڑھے اس میں ڈبل ثواب ملے گا. نمبر 4 ایک تو ہو گیا اس پر. نمبر 4 کیا ہے بھائی؟ نمبر 4 دعوت جب ملے تو پوچھے نہیں دعوت کس چیز کی ہے. یہ نہ پوچھے کہ شرعی پردہ ہوگا نہیں ہوگا, تصویریں تو نہیں ہیں, ٹی وی تو نہیں چلے گا. اب بھائی چاچا نے دعوت کی ہے, گھس جاؤ دعوت میں. چاہے عورتیں, ابھی ان 2 دنوں میں کئی دوست پوچھ چکے ہیں دعوت ہے وہاں گناہ ہوگا کیا کریں. یہاں تک کہ ابھی مغرب سے پہلے ایک صاحب آئے کہ گھر ہمارا ہے اور وہاں پر نافرمانی ہوگی, میں کیا کروں. میں نے بھائی ہمارے حضرت سے ہم نے پوچھا تھا, حضرت نے فرمایا کہ الگ کمرے میں کھانا کھا لو. گھر میں جب دین کی سمجھ ہوتی تو شرعی پردہ ہوتا. دین کی سمجھ نہیں ہے, اب یہ برا بھلا کہیں گے دین کو. دیکھو بیٹے کو گھر سے نکلوا دیا, دیکھو بیٹا دعوت میں شریک نہیں ہوا. اگر گناہ ہے تمہاری جگہ جہاں ہو, بھلے کوئی ناراض ہو جائے, شرکت نہیں کرنا ہے. اگر تم جہاں بیٹھے ہو وہاں پر گناہ نہیں ہے, شریک ہو جاؤ. لیکن ایک لیکن بھی ہے, مقتدا کو پتا ہے کہ دوسرے کمرے میں گناہ ہو رہا ہے, مقتدا شریک نہیں ہو سکتا وہاں. مقتدا اس کو پتا ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہو رہی ہے, اس لیے وہاں پر پھر شرکت جائز نہیں. عمل کر کے دکھایا. کئی دوست الحمدللہ دعوتوں میں نہیں گئے. آج پکنک تھی, سارے خاندان والے مل کر گناہ کبیرہ کرنے گئے ایک جگہ پر. ایک نوجوان بیٹھے ہیں مجلس میں, انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور. نوجوان ہے اور داڑھی بھی اتنی نہیں ہے کہ میں کہوں کھڑے ہو جاؤ, ہم ان سے احتیاط کرتے ہیں. نہیں گئے, سب منتیں کر رہے ہیں گناہ کرو گناہ کرو. یہاں تک کہ خالہ صاحبہ نے پیر پکڑ لیے نالائق نے, بیوقوف نے, کہ چلو ہمارے ساتھ چلو. تم نہ جاؤ نا, دوسرے کو گناہ کے لیے زبردستی کر رہے ہو. نیکی کے لیے محنت کرنی چاہیے, یہاں برائی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور سب. لیکن شاباش ہے جوان, شاباش ہے, تو نے بتا دیا کہ آج بھی ولایت کو حاصل کرنا آسان ہے, تھوڑا مشکل ہے لیکن مزیدار ہے. نہیں گئے. کیا نوجوانوں کا دل نہیں چاہتا کہ خاندان کی لڑکیاں ناچیں گی, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, جسم کی نمائش ہوگی, بیوٹی پارلر کی نمائش ہوگی, کپڑوں کی نمائش ہوگی, بےہودہ گانے چلیں گے, تالیاں ماری جائیں گی, ایک دوسرے کو کھانے کھلائے جائیں گے, اللہ کے عذاب کی وہ جگہ ہوگی, میں بھی جا کر دل خوش کروں, کیا اس کی تمنا نہیں ہوگی؟ اگر یہ نوجوان بیان کے بعد مجھے کہ تمنا نہیں ہوگی, میں نہیں مانوں گا. یہ خیال ہمیں بھی آتے ہیں, جی جناب, سب کو خیالات آتے ہیں گناہ کے, لیکن اس پر گناہ نہیں ملے گا. اس پر عمل نہ کر کے ولایت لینی ہے جناب, اس پہ عمل نہ کر کے ولایت لینی ہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر یہ رمضان نکل گیا, اگر یہ 21, 23, 25, 27, 29 کی اور عید کی رات اور عید کا دن بھی گناہوں میں گزر گیا, مثال اعتکاف کے بعد گناہ کر لیے, فرمایا مایوسی کس بات کی ہے؟ مایوسی کس بات کی ہے؟ فرمایا برتن ٹوٹ جاتا ہے, اس کو جوڑتے ہیں ایلفی سے, ایلفی سے جوڑتے ہیں نا, کوئی اور بھی ہوگا, مجھے تو ایلفی یاد ہے, صرف حضرت نے فرمایا مجھے ایلفی میں ہی مزہ آتا ہے بولنے کا. اگر کوئی کہے کہ ایک اور بھی گم آیا ہے, اس کا نام گلاب ہے, دوسرے ماڈل کا نام چمبیلی ہے, تیسرے کے ماڈل کا نام موتیا ہے, تو میں کہوں گا ہمیں موتیا چمبیلی نہیں چاہیے, ہمارے حضرت نے ایلفی فرمایا تھا, بس ہم کو ایلفی نام پسند ہے. تو 2 پیالی ٹوٹ گئی اور اس نے ایلفی لگا کر جوڑ دیا, جڑ گئی, نشان بھی آتا ہے بیچ میں, پتا چلتا ہے یہاں سے جڑی ہے, ایک گرہ لگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنی فرمائے ایلفی نام الفت سے نکلا ہے, ہمارا نام چرایا ہے انہوں نے ایلفی کر کے, نکلا الفت سے, 2 چیزوں کو جوڑتا ہے نا, تو الفت سے ہوا نا, جس سے الفت ہوتی ہے تو آدمی جوڑنے کی فکر رکھتا ہے نا. تو فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, ملاقات چند منٹ روز تو کیجیے.
ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کپ کے اندر گرا لگ گئی، نظر آ رہا ہے یہاں جوائنٹ ہوا ہے. اللہ جب توبہ قبول کرتے ہیں تو اپنے ساتھ جب جوڑتے ہیں گرا بھی نظر نہیں آتی. اللہ ایسے ہیں. وہ ایک خاص مہینہ گزر گیا، وہ خاص چیز تھی، وہ گزر گئی، لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی. وہ اسپیشل مہینہ گزر گیا ہمارے ہاتھ سے، واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تھے، ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، کہو نا مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ہم شیطان کی بکواس نہیں سنیں گے، ہم قرآن پاک کی آیت سنیں گے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. اللہ فرما رہے ہیں، کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد معافی نہیں ہوگی؟ پھر سمجھیں اس بات کو کہ رمضان جو ہے وہ اسپیشل کا جملہ بھی غلط ہے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے رمضان کی برکات کے لیے. وہ رمضان کا مہینہ چلا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو موجود ہے، موجود نہیں، ہر مومن کو بار بار رمضان عطا فرمائے. لیکن اللہ کی رحمت تو موجود ہے نا، تو دیر کیوں کرتے ہیں؟